السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، پچھلے وقفے میں وقفہ نمبر 2 میں ہم نے اکائیوں اور دہائیوں کے بارے میں پڑھا تھا۔ اکائی کسے کہتے ہیں، دہائی کسے کہتے ہیں اور اس کا کیوں استعمال کرتے ہیں۔ آج ہم دیکھیں گے کہ اکائی اور دہائیوں کو استعمال کرتے ہوئے ہم اعداد کو کس طرح سے لکھتے ہیں۔ اس ٹکڑے کو آپ اکائی سمجھ لیجئے اور اس کو دہائی۔ ہم جانتے ہیں کہ یہ بھی ایک ہے، یہ بھی ایک ہے، لیکن یہ ایک اکائی ہے اور یہ ایک دہائی ہے۔ ایک دہائی کا مطلب ہوتا ہے اکائیوں کے 10۔ اکائیوں کے جب 10 ہو جاتے ہیں تو ایک دہائی ہوتی ہے، اور اس کو مقامات بھی ہوتے ہیں لکھنے کے۔ یہ پہلا مقام ہے، یہ اکائی کا مقام کہلاتا ہے۔ پہلا مقام دہنی طرف سے پہلا مقام اکائی کا، اور دوسرا مقام دہائی کا کہلاتا ہے۔ اب یہ ایک دہائی اور ایک اکائی یعنی 11۔ اب یہاں دیکھیے، دہائی 1 اکائیاں 2، دہائی 1 اکائیاں 2۔ پہلے دہائی لکھیں گے، اس کے بعد اکائی لکھیں گے۔ دہائیاں 1 اکائیاں 2 یعنی 12۔ اسی طرح سے آپ بڑھتے ہوئے جائیے، 3 4 5 6 7 8 9۔ یہاں دیکھیے، دہائیاں 1 اور اکائیاں 9، یہ ہو گیا 19۔ ہم آگے کے اعداد بھی لکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب ہمارے پاس ہیں 1 2 دہائیاں۔ ہمارے پاس 2 دہائیاں ہیں اور اکائی کچھ بھی نہیں۔ ہم اس کو کیا لکھیں گے؟ اگر ہم اس کو اس طرح لکھ دیتے ہیں تو ہمیں یہ معلوم نہیں ہوتا کہ یہ کس مقام پر ہے۔ یہاں اگر صرف ہم 2 لکھیں گے تو وہ لازماً اکائی کا مقام ہوگا اور اس کو ہم 2 پڑھیں گے، لیکن ہمارے پاس 2 دہائیاں ہیں۔ یہ معلوم کرنے کے لیے کہ یہ 2 کس مقام پر ہے، دوسرے مقام پر ہے، اس لیے ہم پہلے مقام پر 0 لگا دیتے ہیں، یعنی یہ اکائی کا مقام اب یہ 2 دہائی کے مقام پر آ گیا۔ تو 2 دہائیاں ہیں یعنی 20 ہے۔ اب ہم اس کو استعمال کرتے ہوئے آگے کے اعداد مزید لکھتے ہیں۔ ہمارے پاس یہ دہائیاں 2 ہیں اور یہ اکائی 1 ہے۔ ہم اس کو لکھیں گے دہائیاں 2 اکائی 1۔ دیکھیے، دہائی جب صرف دہائیاں 2 تھیں، اکائی کے مقام پر ہم نے 0 لگایا تھا۔ اب ایک دہائی آ گئی، اکائی آ گئی، تو ہم نے اکائی کے مقام پر 1 لگا دیا۔ اب ہمارے پاس دہائیاں 2 ہیں، دہائیاں 2 اکائیاں 2، دہائیاں 2 اکائیاں 2۔ اب مزید اسی کو آپ آگے بڑھاتے ہوئے چلے جائیے، دہائیاں 2 اکائیاں 3، اس کو ہم پڑھیں گے 23۔ اسی طرح سے اور آگے بڑھتے ہوئے جائیے، دہائیاں 2 اکائیاں 4 24، دہائیاں 2 اکائیاں 5 25، 26 27 28 29۔ دہائیاں 2 اکائیاں 9 29۔ اسی طرح سے ہم آگے اور بڑھیں گے۔ اب ہمارے پاس دہائیاں ہو گئیں 3 دہائیاں، 3 دہائیاں۔ جب یہ دہائی ہمیں ظاہر کرنا ہے تو اکائی کے مقام پر ہم لگائیں گے 0۔ اکائی دہائی کے مقام پر 3 یعنی 30، 10 10 کے 3۔ اب اس کو آگے پھر اعداد لکھیے، دہائیاں 3
इकाइयाँ 1, दहाई के मकाम पर 3, इकाई के मकाम पर 1, 30 और 1 31, दहाई के मकाम पर 3, इकाई के मकाम पर 2, 32, दहाई के मकाम पर 3, इकाई के मकाम पर 5, 35। इसी तरह से हम अदाद को आगे बढ़ाते चले जाते। जब हमारे पास दहाइयाँ इकाइयों के मकाम पर 7, 8, 9, जब एक और इकाई बढ़ जाती है, ये 10 हो जाता है, तो इसके बजाय हम क्या कर देते हैं, एक दहाई को मिलाकर इकाइयाँ हटा देते हैं। ये 4 दहाइयाँ हो गई। 4 दहाइयाँ, दहाइयों को हम सिर्फ इतना लिखने पर इसे इकाई के मकाम पर हम तस्वुर करेंगे, इसलिए इकाई के मकाम पर, इसको दहाई के मकाम पर लाना है, इसलिए इकाई के मकाम पर 0 लगा देंगे। 4 दहाइयाँ, फिर उसमें 1 मिला लेंगे, 1 इकाई, यानी 4 दहाइयाँ 1 इकाइयाँ। इसी तरह से ये गिनती आगे बढ़ते हुए चली जाती है। आप ऐसे मज़ीद मिसालों को इस्तेमाल करते हुए आगे लिखते चले जाएंगे। अब हम देखेंगे कि 1 से 20 से लेकर आगे की जो गिनती होती है, उसी तरह से हम पढ़ते हुए लिखते हैं। आप भी कापी में लिखने की मशक करेंगे। 2 दहाइयाँ 1 इकाई, 20 और 1 21, और आप इसको इसी तरह से पढ़ेंगे। 20 और 1 21, 2 पर 1 21 नहीं पढ़ेंगे। 20 और 1 21, 20 और 6 26, 20 और 9 29। इसमें जब हम 1 जमा करते हैं तो क्या हो जाता है, 9 में 1 जमा करने पर 10 हो जाता है, यानी 30 हो जाता है। 30 में आप गौर करेंगे, 3 दहाइयाँ, 3 दहाइयाँ और 0 इकाइयाँ 30, 3 दहाइयाँ और 1 इकाई 31। इस तरह से ये गिनती आगे बढ़ती है। आप पढ़ते हुए 50 तक की गिनती मुकम्मल करेंगे। अब हम मकामी कीमत के बारे में देखेंगे। मैं समझता हूँ कि आप इकाई और दहाई को इस्तेमाल करते हुए गिनती लिख सकते हैं। गिनती मुकम्मल कीजिए। इंशाअल्लाह अगले पीरियड में मकामी कीमत के बारे में हम पढ़ेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।